بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے پیغمبر، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ جہاں کہیں میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے تذکرے بلند کر دیے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو عام کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے ایک یقین دہانی کروائی ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی اس کائنات میں قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اب یہ بلندی ذکر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے جیسے آج کی روایت میں آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں میرا ذکر ہوگا، میرا نام لیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ معروف مفسر علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بلندی ذکر کیا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ شہادت میں اپنے نام کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی ملایا ہے۔ تو یہ بلندی ذکر کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کو قانونی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی قبولیت کا ایک بنیادی ادب یہ بتا رکھا ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے۔ گویا اگر کسی شخص نے اللہ جل جلالہ سے درخواست منظور کروانی ہے تو شروع اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لینا پڑے گا۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کائنات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میرے اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایک تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر دنیا میں عام کریں، اور یاد رکھیے حقیقی معنوں میں یہ اس وقت ہوگا جب مجھے اور آپ کو سیرت طیبہ کے حوالے سے بنیادی معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ مسلمانوں کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، اور سیرت کے حوالے سے ابتدائی معلومات بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس حد تک ہم لا علم ہیں تو پھر عشق کا دعویٰ کس چیز کا ہے؟ تو یہ وقت ہے کہ میں اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عام کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کو پابندی سے اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔